الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین گرامی قدر، 28 اگست 1989 کو حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے دورہ حدیث شریف کا آغاز کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، آپ ہماری 9 سالہ کوششوں کا ثمر ہیں۔ پہلے آپ نے جو کچھ پڑھا ہے وہ سب خدام علم تھے، وہ مرحلے اور سیڑھیاں تھیں۔ اب آپ علم کی چھت پر پہنچے ہیں۔ اس مبارک لمحے میں آپ سے 1-2 باتیں کروں گا، وہ بھی قرآن سے۔ اسی قرآن کی وجہ سے کافر و مشرک پشت سے پتھروں کی پوجا کرنے والے تھے، کفر سے نکل کر تقوی و زہد کی شرح پر گامزن ہوئے۔ یہ وہی آیات طیبات ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں سے تلفظ و تلاوت کا شرف ملا۔ گرد مدینہ کے بارے میں آپ کا ملفوظ شریف: ایک دفعہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے خلافت میں گلی سے گزر رہے تھے۔ جھاڑو دینے والے سے گرد اٹھی تو آپ نے چادر چہرے پر ڈالی تو جھاڑو دینے والے نے آپ کو منع کیا اور کہا، آپ نے سنا نہیں کہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، غبار المدینۃ شفاء الجزام؟ اسی لیے اللہ نے قسم اٹھائی، لا اقسم بہذا البلد۔ غور کریں، یہ آیت نازل ہوئی تو حریم کعبہ میں 360 بت تھے، گلی گلی میں شراب خانے تھے، پھر بھی سارے شہر کی قسم اٹھائی۔ اس شہر میں دیگر قباتیں بھی تھیں، یعنی جس ذات کی برکت سے مدینہ منورہ کی گلیاں مکہ مدینہ کی گلیوں کو یہ مرتبہ ملا، تو یہ ہماری کتنی خوش نصیبی ہے کہ آج آپ علم نبوت سے فیض یاب ہونے آئے ہیں۔ احساس کمتری کے بارے میں آپ کا ملفوظ شریف: آپ کے کئی رشتہ دار ہوں گے جو نہ جانے کن کن عہدوں پر فائز ہوں گے۔ یہ بات ذہن میں راسخ کر لیں، فرمان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جس آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کا علم دے اور پھر وہ اپنے آپ کو کسی سے کم تر سمجھے تو اس نے اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کی۔ یعنی آپ کے ذہن میں احساس کہتری نہیں ہونا چاہیے۔ احساس کہتری کا نہ ہونا اور ہے اور تکبر اور ہے۔ وائے آن قوم کے از پا برشاد، میر و سلطان آزاد دو ویشے نژاد۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا شعر ہے۔ شاید لکھنے میں کوئی غلطی رہ گئی ہو تو اس کو خود درست فرما لینا۔ آپ اپنی قوم، اپنی ملت اور اپنے ملک کے لیے قابل فخر سرمایہ ہیں، اثاثہ ہیں۔ کسی کی کار کوٹھی دیکھ کر کبھی خواہش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ شکر کرنا چاہیے کہ اے اللہ، تو نے مجھے اپنے محبوب کی غلامی عطا کر رکھی ہے۔ یہ تکبر نہیں ہے بلکہ اعتراف نعمت ہے۔ انسان پر تکالیف آیا کرتی ہیں، کیا دنیا والوں پر تکالیف نہیں آیا کرتی؟ آپ کے لیے تو اس راہ محبت کے کانٹے پھولوں سے زیادہ عزیز ہونے چاہیے۔ کوئی حرج نہیں کہ آپ کی قمیص پھٹی ہے یا جوتا پیوند لگا ہوا ہے۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ۔ دوسری بات جو سخت ہے، جس کی طرف خصوصی توجہ کی ضرورت ہے، سورہ صف کی پہلی 2-3 آیات طیبات: سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ پہلے اپنی شان بیان کی۔ اس کی حمد کا لطف تب ہی آتا ہے جب وہ خود بیان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ ایمان والو، تم کیوں ایسی بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ بڑی ناراضگی کا باعث ہے اللہ کے نزدیک کہ تم ایسی بات کہو جو کرتے نہیں ہو۔ آج کے دن سے یہ آیت آپ کے سامنے رہے، جب بھی نفس ادھر ادھر ہو فوراً چابک سے تابڑ توڑ حملہ کر دو۔ اللہ کریم نے آپ پر یہ احسان فرمایا کہ آپ اس چشمہ شیریں پر پہنچ گئے ہیں کہ جو سینہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نکلا اور کائنات میں پھیل گیا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ ان کی مثال جنہیں تورات کا حامل بنایا گیا تھا، پھر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، اس گدھے کی سی ہے جس نے بھاری کتابیں اٹھا رکھی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے اگر یہ حال تھا تو ہم جو کتاب قرآن والے ہیں تو کیا ہماری سزا امانت میں خیانت کی وجہ سے زیادہ نہ ہوگی؟
تورات کے حاملین کی مثال جنہوں نے عمل نہ کیا گدھے کی مثال، اور حاملین قرآن میں عمل نہ کرنے والوں کی مثال تو میں کہتا ہوں گدھے سے بھی بدتر ہے۔ آپ مصلی مصطفیٰ پر کھڑے ہیں تو پیچھے 50 آدمی پڑھ رہے ہیں، تو کیا رب نے تمہیں چن نہ لیا؟ بہرکیف ہمیں تو ایک ہی بات چاہیے کہ رب اور اس کا حبیب راضی ہو جائے۔ کیا آپ کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اور فیشن پسند ہے؟ میری یہ باتیں دل کی تختی پر لکھ لیں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو اس قافلے کو چھوڑ دیں۔ آپ یہاں پڑھ رہے ہوں اور اوپر سے آواز آ رہی ہو لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے۔ ملفوظ شریف، ہمارے اسلاف نے دشمن اسلام کا مقابلہ کیا۔ ملفوظ شریف، ہمارے اسلاف نے دشمن اسلام کا مقابلہ کیا۔ آج جس طرح یورپی فلسفہ سے لوگ متاثر ہیں، اسی طرح یونانی فلسفہ سے مامون الرشید کے دور میں لوگ متاثر ہوئے۔ اسلام کی تعلیمات کے بارے میں کج باتیں شروع ہو گئیں۔ علماء نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ فلسفہ نہ پڑھو، بلکہ خود فلسفہ پڑھا، مہارت حاصل کی اور یونانی فلسفہ کے منہ پر تھپڑ رسید کیا کہ آج تک وہ مرا پڑا ہے۔ ہمارے علماء نے کبھی یہ نہیں کیا کہ طوفان آ گیا ہو اور آنکھیں بند کر لی ہوں۔ پہلے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فلسفہ میں کمال پیدا کیا، پھر یونان کے فلسفہ پر تحافت الفلاسفہ ایک زناٹے دار تماچا مارا۔ جب عقائد کی ضرورت پڑی، حدیث مدبر ہوئی، اصول کی ضرورت پڑی، الغرض علماء نے ہر چیلنج کا مقابلہ کیا۔ آج آپ نے باطل کے ہر تیر، ہر چال اور ہر وار کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہر دن گھر جانا، چھٹی کرنا، یہ کیا ہے؟ مجھے تو یاد نہیں کہ کبھی جمعہ کی چھٹی کی ہو۔ جتنے فرقے ہیں، کوئی قرآن کو مانتا ہے، حدیث کو نہیں مانتا، صحابہ کو مانتا ہے، اولیاء کو نہیں مانتا۔ جاہل سے جاہل بھی توحید کے بغیر نجات کا عقیدہ نہیں رکھتا۔ ہم تو سب عقائد کے حامل ہیں۔ ملفوظ شریف جمعہ پڑھانے کے بارے میں، جو جمعہ پڑھاتے ہیں تیاری کر کے جائیں، یہ نہ ہو کہ رتب و یابس جا کر بیان کریں۔ زیادہ سوال سے بچو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سوال کا ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ اس کے لیے فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی باتیں ہیں، لیکن تقدیریں بدلنے والی ہیں۔ جب غلطی ہو تو فوراً توبہ کرو، وضو کر کے 2 نفل پڑھو۔ آپ کو اتنا ارجمند اور بالا نشین ہونا چاہیے کہ کوئی خرید نہ سکے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر آپ نے پڑھا، جہاں بینی میری فطرت ہے لیکن کسی جمشید کا شاگرد نہیں۔ بغداد شریف کے راستے میں کربلا معلیٰ کے بعد سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام کے مزار اقدس کی زیارت نصیب ہوئی۔ ملفوظ شریف مطالعہ کتب کے بارے میں، آپ ان کتب کا مطالعہ کریں، الہاد مغرب اور ہم، یورپ پر اسلام کے احسان، ان کتابوں کا مطالعہ کریں۔ 41 مرتبہ یا عزیزو پڑھنے سے اللہ کے فضل سے ہر مشکل حل ہو جاتی ہے۔ ملفوظ شریف سوال کیا کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی نے پوچھا، آپ اس عمر میں اتنے بڑے عالم کیسے بن گئے؟ تو فرمایا، بقلب عقول و بلسان سؤول، اللہ نے ذہن رسا دیا اور وہ زبان عطا کی جو معلوم نہ ہوتی پوچھ لیتا۔ مجھے خوشی ہوگی اگر کوئی مجھ سے کوئی بات پوچھے، اگر مجھے نہیں آئے گی تو میں مطالعہ کر کے دوسرے دن بتا دوں گا۔ کبھی بھی حجاب پوچھنے میں نہ کریں، اگر 10 مرتبہ پوچھیں گے بتاؤں گا، نہیں پوچھیں گے تو آپ کی بدقسمتی، پوچھنا آپ کا حق ہے۔ جو خلش اعتراض ہو ضرور کریں، شرم اور بے ادبی کی بات نہیں۔ کیونکہ کا لفظ یاد رکھیں، آپ 10 دن نہ کھائیں، روزہ نہیں ہوگا جب تک سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیال نہیں کریں گے۔ ہر کام اس لیے کریں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کیونکہ کا لفظ ضرور یاد رکھیں۔ ملفوظ شریف علم کا شوق اسلام نے دیا۔ مکہ جو تجارتی شہر اور مرکز تھا، گنتی کے 7 آدمی نوشت و خوان کر سکتے تھے۔ یہ اسلام نے علم پڑھنے پڑھانے کا شوق پیدا کیا، اور رب زدنی علما، یہ شوق اسلام کا ہے۔ بدر میں 70 آدمی گرفتار کیے گئے، ان کو فدیہ کے لیے کہا گیا، جو فدیہ ادا نہ کر سکتے ان کو پڑھانے کے لیے لگا دیا۔ جب وہ بچے سیکھ جائیں گے تم آزاد ہو۔ ان ابجد ناشناسوں کو علم کا شوق
اور دنیا کا امام بنا دیا۔ مسلمانوں کی اکثریت امی تھی، جن لوگوں نے علم حاصل کیا لیکن مہارت نہ تھی، جن میں مہارت نہ تھی ان میں کہاں طاقت تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کلمات صحیح نوٹ کر لیں۔ ابتدا میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مہارت نہ رکھنے والوں کو منع کیا، لیکن جو ماہر تھے ان کو منع نہیں کیا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، آقا کریم جو فرماتے وہ لکھ لیتے۔ کسی نے کہا ہر بات نہ لکھا کرو، کبھی وقتی طور پر کوئی بات ہوتی ہے۔ انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ان کے پاس قلم دوات ہوتی تھی، پوچھا لکھنا کیوں چھوڑ دیا؟ عرض کی بڑا حریص تھا لیکن مجھے منع کیا فلاں نے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکتب ما خرج منی الا الحق، لکھا کرو جو مجھ سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، خواہ جنگ ہو یا امن کی حالت میں ہوں۔ یہ فن تحریر میں مشاق تھے۔ جب لکھنے کا سلسلہ ملتوی کیا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لکھنے کی تاکید بھی کی اور تنبیہ بھی کی۔ بارگاہ رسالت میں مختلف علاقوں میں خط لکھے جاتے، ان میں احکام ہوتے تھے۔ ملفوظ شریف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسانید میں صحیح ضعیف سب تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم نے اپنے شاگردوں سے فرمایا تم سے کوئی ایک شخص ہو جو تمام احادیث کو جمع کرے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے شوق بیدار ہوا، خواب دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکھا جل رہا ہوں۔ تعبیر پوچھی گئی تو پتہ چلا کہ تم غلط احادیث کو صحیح سے الگ کر دو گے، یہاں تک کہ میں نے 6 لاکھ احادیث سے یہ احادیث جمع کی۔ 16 سال صرف ہوئے ہر حدیث کو تحریر کرنے کے لیے غسل، نفل استخارہ، اس اہتمام سے شبانہ روز محنت سے یہ احادیث 7225 بغیر مقررات 4000 ہیں۔ پھر فرمایا کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی احادیث صحیح نہیں، بلکہ میرا دعویٰ ہے کہ جو حدیث اس کتاب میں ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ ہم صحیح احادیث کے پیروکار ہیں، نہ کہ جو حدیث بخاری میں نہ ہو وہ حدیث ہی تسلیم نہ کریں۔ ملفوظ شریف عشق کے بارے میں، بے نیازی میں بھی بڑے ناز ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کبھی خچر اور گھوڑے پر سوار نہ ہوئے، ساری زندگی عشق سب سے بڑا استاد مؤدب ہے، اس کے بعد کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی میں ایک حج کیا۔ لوگ عرض کرتے کہ کیوں نہیں جاتے؟ فرماتے جو فرض تھا حکم تھا ادا کر چکا ہوں، اب میں نہیں چاہتا کہ مدینہ سے پیام اجل آ جائے۔ اب کوئی پوچھے ان کے پاس کون سی دلیل تھی کہ ان کے پاس محبت کی دلیل تھی۔ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد 2 شعر پڑھے، جلدی سے وہ کچھ حروف نقل نہ کر سکا تو درست فرما لینا۔ شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں، جملہ علت ہے طبیب ماں۔ دوسرا شعر ذرہ عشق نبی از حق طلب، آگے جلدی نوٹ نہیں کر سکا۔ ملفوظ شریف آپ نے طلبہ کو دعا دی، اللہ کریم ضرور یہ گوہر شب تاب عطا کرے گا، یا اللہ شراب محبت کا ایک گھونٹ عطا کر تو سارے شکوے دور ہو جائیں گے۔ ملفوظ شریف مولا روم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، مولا روم فرماتے ہیں اگر عقل سب سے بڑی ہوتی تو امام راضی سب سے بڑا رازدار دین ہوتا۔ پھر آپ نے شعر پڑھا دست رومی مخمل لیلا گرفت، بو علی اندر غبار ناکا گم۔ ملفوظ شریف دعا دی طلبہ کو، اللہ کریم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرمائے، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ملفوظ شریف ادب کا تذکرہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر کی تیسری سیڑھی پر کبھی نہ بیٹھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی دوسری سیڑھی پر نہ بیٹھے تھے۔ اب کون سی حدیث تھی؟ بس صرف عشق و ادب تھا۔ اللہ کریم آپ پر نظر کرم فرمائے، پہلے ایک حلقہ، پھر دوسرا حلقہ، پھر تیسرا حلقہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار تھوڑا پیچھے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھوڑا اور پیچھے۔ کیا کوئی حدیث تھی؟ بس عشق تھا، ادب تھا۔ جب عشق آ جاتا ہے ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ اب ان لوگوں کے تعامل اور سیرت کو دیکھیں، کیا وہ کہتے تھے نبی ہمارے جیسا ہے؟ قبر شریف بنائی گئی تو تمام صحابہ تھے بنانے والے۔ ہجرت کے دوران جہاں قیام وضو آرام کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وہ سارے راستے متعین کیے۔
ملفوظ شریف سنت کا خیال۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت کے نیچے سے سر جھکا کر گزرے، حالانکہ چھوٹا قد تھا۔ پوچھا گیا تو فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا۔ ملفوظ شریف اللہ سے عشق مانگو، اللہ کریم سے عشق مانگا کریں، مانگیں گے تو عطا کرے گا۔ ان پیکران صدق و صفا یعنی صحابہ کرام پر کبھی اعتراض نہ کیجیے۔ ملفوظ شریف آپ نے طلباء کو دعا دی، اللہ کریم بجھے ہوئے چراغوں کو روشن کرے۔ پھر فرمایا سلیم متبع شخص کوئی غلط بات تسلیم نہیں کرتا۔ آئندہ ویڈیو میں انشاءاللہ اگلا درس بیان کیا جائے گا۔ اللہ پاک جو کچھ سنا ہے، جو کچھ بیان کیا ہے، اللہ تعالی ہمیں ان تمام اقوال کو حفظ جان بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔